کرم شہبتہا تیرا کیا جود کرم واہ کیا جود کرم ہے شہبتہا تیرا سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سنتا نہیں اور تیری سرکار میرا کیا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میرا کیا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا باس ہے اور میرا بیٹا تیرا میرا باس ہے اور میرا بیٹا تیرا واہ کیا باس واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا مجھے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا مجھے اونچوں اور سر بھالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کیا مرتبہ ہے بس ہے بالا تیرا اونچوں کے سروں درود شریف مولا کریم کا بڑا فضل احسان کہ اس نے جمعہ کا دن عطا فرمایا اور اپنی عبادت کے لیے ہمیں توفیق بخشی ماہ ربیع الاوّل کی تاریخیں اور وہ مشہور معروف تاریخ جسے حضور غوث اعظم سے نسبت کا شرف حاصل ہے یعنی 11ویں شریف اور اس تاریخ میں روئے زمین پر بسنے والے تمام سنی مسلمان بارگاہ غوثیت مآب میں جو ہے نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں کوئی جلسہ کوئی نعت و منقبت کوئی کھانا کھلا کر کوئی کسی کو کچھ پلا کر کوئی کسی کی حاجتیں پوری کر کے بارگاہ غوثیت مآب میں وہ نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے الحمدللہ ہماری مسجد محمدیہ اہل سنت میں ہر مہینے کی 11ویں شب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور آج سالانہ سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف ہے تو بعد نماز مغرب انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی اس میں بھی آپ شرکت فرمائیے گا
میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان فرمائی، اپنے نیک بندوں کی فضائل بیان فرمائے، ان کا مقام و مرتبہ بندوں پر واضح فرمایا اور یہ صاف فرما دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، اور جو دشمنان خدا ہے کفار و مشرکین ان کی ذلت و رسوائی کا الگ ہم نے سامان کر رکھا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ جب اتنا سمجھ گئے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، ارے جاہل اور عالم برابر کیسے ہوگا، جانکار اور انجان برابر کیسے ہوگا، ماسٹر اور جو ہے ڈاکٹر، یہ جو پڑھے لکھے جو حضرات ہیں اور ایک جو آدمی جس نے بھی پڑھا وہ برابر کیسے ہو جائے گا؟ جب آپ سمجھ گئے، قرآن نے بھی فرما دیا، قرآن ایک جگہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جب سمجھ گئے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اولیاء اللہ اور بت برابر نہیں ہو سکتے؟ بت ذلت و رسوائی کے لیے بنائے گئے اور اولیاء اللہ عزت افزائی کے لیے بنائے گئے۔ مگر حیرت ہے اس قوم پر جس نے جبہ و دستار باندھا اور بڑے بڑے مدارس بنائے اور قال اللہ قال الرسول کی محفلیں سجائی، قرآن اور حدیث کے درس دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت متقی اور پرہیزگار اور عالم اور علماء بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب وہ قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو جو آیتیں کافروں اور جو آیتیں خودوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ رحم کرے انہوں نے اولیاء اللہ پر چشمہ کر دیا۔ وہ یہ تمیز کھو بیٹھے کہ اللہ نے جو ہے علم اور بے علم، علم والے اور بے علم کو برابر نہیں بنایا، جنتی اور دوزخی کو برابر نہیں بنایا، تو وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ مومن اور کافر کو کیسے برابر بنایا، اولیاء اللہ اور خود برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں جو آیتیں خودوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کو انہوں نے اولیاء اللہ پر چسپاں کر کے مسلمانوں کے درمیان اتنا انتشار پیدا کیا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بتوں کو نہیں پکارنا چاہیے، ان کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا ہے، یہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یہاں تو یہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، فلاں جو آیتیں ہیں وہ انہوں نے اولیاء اللہ پر چسپاں کر دی اور مسلمانوں کو کہا کہ یہ مسلمان جو ہے مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں یہ مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں، وہ آیتیں کفاروں کے حق میں نازل ہوئی، ان کے بتوں کے حق میں نازل ہوئی اور انہوں نے اولیاء اللہ پر چسپاں کر دیا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ اور آج ہم موبائل میں یا اس میں قرآن شریف کی آیت سنتے ہیں، پیچھے ترجمہ سنتے ہیں اور کوئی یہ دیکھتے ہیں کہ سنی مسلمان فلاں ایسی جو حرکت کرتے ہیں، قرآن میں تو یوں فرمایا گیا ہے، یہ دیکھو قرآن میں ایسا آیا ہے، تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو یہاں وہ یہ تمیز کھو بیٹھے اور انہوں نے جیسے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا فتنہ ہے۔ یہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں انہوں نے تم اور تمہارے اور ہم پر ہی فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ یہ اتنے جری اور اتنے بے باک اور اتنے بے ادب تھے کہ انہوں نے صحابہ پر حملہ کیا اور صحابہ پر فتویٰ لگایا، اور وہ بھی اس صحابی رسول پر جسے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جسے علم کا شہر، رسول اللہ فرمایا علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں، اس علی بن مرتضیٰ اور وہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول۔ بتائیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، جب قرآن نازل ہوتا تھا نا تو اس میں سے ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو قرآن لکھا کرتے تھے، وہی لکھا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ۔ تو یہ جلیل القدر صحابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، ان پر ان لوگوں نے فتویٰ لگایا کہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جب جنگ ہوئی ہے نا، اب بہت سے نوجوان سوچنے سے کیوں جنگ ہوئی، کیا حضرت امیر معاویہ کا جو مطالبہ تھا
وہ اپنی جگہ درست تھا، مگر حضرت مولا کائنات اپنی جگہ حق پر تھے۔ کبھی کبھی کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جس سے کنفیوژن ہوتی ہے، آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا، مطالبہ سامنے کرنے والا حق کر رہا ہے، مگر جس سے وہ مطالبہ کر رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ حق پر جانب ہے۔ جب یہ کنفیوژن دور ہوئی، آپ نے سامنے آئے تو کنفیوژن جب دور ہوئی تو دونوں طرف سے حکم بٹھا لیے۔ ارے بھائی اگر تمہارے میرے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آدمی ایک آپ کی طرف کا میرے طرف کا بٹھالتا ہے کہ بھیا یہ ہمارے طرف سے یہ لوگ بات کریں گے اور یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب مانیں گے، یہ حکم ہے۔ تو یہ حکم بٹھانے گئے تو اب جو فتنے باز تھے فوج میں، جو فتنے باز تھے ان کو دل پہ گزر رہا تاریخ کو صلح ہونے لگی، اب تو ان پہ جنگ نہیں ہوگی، تو انہوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ جو ہو رہا ہے کام حکم بٹھانے کا یہ شرک ہے۔ کیوں؟ بھائی حکم تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کیسے حکم ہو سکتا ہے؟ یہ نہ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ حکم ہے اور اللہ کے علاوہ جتنا حکم کرنے والے سب غیر اللہ وہ حکم نہیں بنائے جا سکتے؟ ان سے زیادہ وہ علم والے ہو گئے، انہوں نے ان پر فتویٰ جڑ دیا حضرت امیر معاویہ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ شرک کر رہے ہیں، حکم تو صرف اللہ ہے۔ جبکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا جب تک تم میرے حبیب کو اپنے معاملے میں اپنا حکم تسلیم نہیں کر لو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تو رسول اللہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ، تو اللہ نے ان کو حکم بنا، تو بتایا کہ غیر اللہ بھی حکم ہو سکتا ہے۔ بہت سے حادثے اس کے بارے میں ہیں، ارے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور ان کے صلح کرانا ہو تو ایک ان کے طرف سے ان کے طرف سے حکم بٹھایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے معاملے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں حکم بٹھایا جاتا ہے، یہ کیسے شرک ہوگا؟ تو یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، انہوں نے ان پر حملہ کیا تھا، تو تم اور ہم کس کھیل کے لیے؟ تو یہ جو ہے اولیاء اللہ پر حملے کرتے ہیں اور بزرگان دین کے جب پولیس آتے ہیں، گیلری آتی ہے تو یہ ان کے حملے تیز ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، کہ غوث پاک کے نام سے جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، غوث پاک کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی مسلمان جب غوث پاک کی نیاز کرتا ہے، یا مرغی کاٹتا ہے یا مرغا کاٹتا ہے یا بکرا کاٹتا ہے، تو جب وہ ذبح کرتا ہے کوئی بھی مسلمان یہ کہہ کر ذبح نہیں کرتا کہ بسم غوث اعظم، شیخ عبد القادر جیلانی، بسم تاج الدین بابا، بسم معین الدین چشتی، کوئی مسلمان یہ کہہ کر ذبح نہیں کرتا، جبکہ ہر مسلمان یہ کہہ کر ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کے نام سے جانور ذبح ہوا ہے وہ کیسے مردار ہو سکتا ہے اور وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے بتوں کے نام سے جانور چھوڑا مگر وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال ہے، کیونکہ ذبح وہ اللہ کے نام پر ہوا، چھوڑا کسی کے نام پر تھا اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اگر اس جانور کو ذبح، مگر وہ جانور آپ نے غوث پاک کے نام پہ لیا، خواجہ صاحب کے نام پہ لیا، پہلے آپ پورا پوائنٹ سمجھ لیں، میرے دماغ میں بٹھا لیں بات کو، ہے نا؟ ہم اتنا صاف ستھرا بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ ناہنجار قوم جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس کھانے کو گیارہویں شریف کا کھانا بھی کہہ دیا، غوث پاک کا کھانا بھی کہہ دیا۔ جناب والا ولیمے کا کھانا کس کا کہتے ہیں؟ دلہن دلہن کے کھانے کی نسبت ہوتی ہے، ولیمے کا کھانا، عقیقے کا کھانا، عقیقہ کس کا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا ہی تو ہوتا ہے۔ ولیمہ کس کا ہوتا ہے؟ غیر اللہ ہی کا تو ہوتا ہے۔ تو اگر کھانے کی نسبت کرتی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو گوشت کھلایا جا رہا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں۔ اب جیسے کسی نے جانور غوث پاک کے نام سے خریدا، تاج الدین بابا کے نام پہ خریدا، مگر اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کیا، کسی غیر اللہ کا نام لیا، تو یاد رکھیے وہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اتنا صاف واضح مسئلہ اہل سنت کا ہے، مگر اس کے باوجود یہ حملہ غیر اللہ کا کھانا، غیر اللہ کا کھانا، غیر اللہ کا کھانا ہے تو بہت سے غیر اللہ کے نام سے منسوب کھانے آپ کھاتے ہو، وہ سب کھانا چھوڑ دو۔ تو جو بھی جانور ذبح ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ مسلمان ذبح کرتا ہے اور اس کو بزرگان دین کے نام سے منسوب کر کے کھلاتا ہے، اور یہ کوئی شرک اور بدعت والا کام نہیں ہے۔ دعوت کرنا حضور کی سنت ہے، اور یہ ایک قسم کی دعوت ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دوست احباب کو بلایا جاتا ہے،
ہے نا, اور کھلایا جاتا ہے, اور اس طرح سرکار کی سنت بھی ادا ہوئی ہے. تو 11ویں شریف پر سرکار غوث اعظم کے نام سے کھلانا پلانا یہ سب جائز ہے, صرف غوث پاک ہی نہیں, کوئی بھی اللہ کا ولی ہو اس کے نام سے کھلایا پلایا جائے, مگر جو جانور وہاں ذبح ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے نام سے ذبح ہوگا, کسی غیر اللہ کے نام سے ذبح نہیں. اتنا واضح مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم بزرگان دین کے عرس بھی مناتے ہیں اور ان کے نام سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ کی توفیق جس پر ہوتی ہے تو وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بھی بہت چرچا ہے, اور غوث پاک کا نام بچوں کی زبان پر جاری و ساری ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرمایا تھا حضور غوث اعظم کی یاد میں ہو گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں 140 افراد تھے, ان پر اللہ حضرت غوث اعظم نے نگاہ ڈالی اور ان کو مقام ولایت پر پہنچا. یہ غوث پاک کی عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو بے شمار فضائل و مناقب اور قدرت عطا فرمائی. ایسی قدرت عطا فرمائی کہ آپ نے دیکھا کہ نگاہ ڈال دیں تو لوگوں کو ولی بنا. ایسے اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا فرمائی, طاقت عطا فرمائی, اختیار عطا فرمایا. اسی لیے آپ کا نام بھی رکھا گیا عبد القادر, قادر کا بندہ. جب قادر کے بندے کی طاقت کا عالم ہے تو اس قادر مطلق کی طاقت کا عالم کیا ہے کہ لوگ پہچانے اس قادر مطلق کی قدرت کو, کہ اس کے بندے میں یہ طاقت ہے تو اس قادر مطلق کی قدرت کا عالم ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ برجستہ ایسا بھی اعلان فرمایا کرتے تھے, اور یہ اعلان وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو دینے لینے کے لیے. جیسے ابھی میں کوئی اعلان کرتا ہوں ان کے ساتھ مانگوں, میرے سے کیا مانگتے ہیں, اب میرے پاس دینے لینے کچھ نہیں ہے, بھکڑ میں نے اعلان کر دیا اور لوگ کھڑے ہو گئے تو کیا دوں گا بھائی. تو جس کے اندر پاور ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ہوگا تبھی وہ اعلان کرتا ہے. حضرت مولا کائنات نے بھی اعلان فرمایا, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, جس کے پاس ہوتا ہے وہی یہ اعلان کرتا ہے. ایسے حضور غوث پاک کی مجلس میں 13 بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے وقت کے مربی جو ہے علم والے تھے. تو حضور غوث اعظم ان کے مجمع میں فرماتے ہیں کہ آج تمہاری کیا خواہش ہے, مانگو جو تم مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے. یہ اعلان فرما ہے, مانگو کیا مانگتے ہو. جیسے میں نے پچھلے دن بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ کو ایسا باضابطہ جو ہے منظم طریقے سے اس کو تیار کر کے اس کو سارے طاقت و قوت اس کو نواز کر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین پر بھیجتا ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں مانگو تو تم سب کیا مانگتے ہو, یہ اعلان فرمایا. تو سب غوث پاک تو دامن کرم جوش پر ہے, مانگ لیا جائے کیا مانگتے ہیں. ایک کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور مجھے خوف الہی چاہیے, دوسرے کھڑے ہوئے مجھے تقویٰ و پرہیزگاری چاہیے, کسی نے کہا مجھے مقام قطبیت چاہیے, کسی نے کہا مجھے مقام ولایت چاہیے. یہ کھڑے ہوئے کہنے لگے مجھے میرے حافظے میں کمی ہے, میں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن حفظ ہو جائے اور احادیث مبارکہ حفظ ہو جائے. ایسے 13 لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی باتیں رکھی, مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. جب سب لوگ بیٹھ گئے بول کر تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت کو تلاوت فرمایا. فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. قرآن کی آیت تلاوت فرمایا, فرمایا کہ میں تم سب کی مدد کر رہا ہوں, یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ تمہارے پروردگار کی عطا ہے, اور پروردگار کی عطا سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. جب رب کی عطا ہو تو کوئی چیز مانے نہیں ہے, یعنی کوئی چیز مشکل نہیں ہے, سب رب کی عطا سے تمہیں عطا کر دی جائے گی. آپ نے یہ فرمایا, لوگوں کا کہنا ہے کہ جس نے جو مانگا تھا حضور غوث اعظم کی عطاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ انہیں عطا فرمایا. لوگوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جس نے جو مانگا تھا
وہ اپنے اس معاملے میں ممتاز زمانہ پائے گا۔ اب غوث اعظم نے آیت پڑھی کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، فرمایا کہ یہ سب جو تمہاری میں مدد کر رہا ہوں یہ تمہارے پروردگار کی نعمتیں ہیں، یہ بتا دیا تاکہ آج کا جو 24 نمبر ہے وہ یہ نہ کہہ دے یا کچھ جاہل وہ نہ کہہ دے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک نے بتا دیا میں جو کچھ عطا کرتا ہوں یہ سب کی نعمتیں عطا کرتا ہوں، میرے رب نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہے وہی سب میں بانٹ رہا ہوں، سبحان اللہ، تاکہ کوئی وہ غوث پاک کی عطاؤں کو دیکھ کے کوئی غوث پاک کو خدا نہ سمجھ لے، کوئی شرک نہ کر بیٹھے۔ یہ بھی بتانے کا مقصد تھا کہ جب بندے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو رب کی طاقت کا عالم کیا ہے، یہ ساری باتیں۔ تو جو ولیوں کے جو واقعات ہیں، یہ جو کرامتیں ہیں، یہ سب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے میرے کو بڑی حیرت ہوتی ہے، اس قوم پر جو اللہ کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے معجزات پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، شیطان کو تو علم، پہلے آسمان پر دوسرے آسمان کتنا اس کا نام اور فرشتوں کو پڑھانے والا، شیطان کو تو علم، شیطان کو تو پاور، وہ زمین پر آئے، مگر نبی جو آئے اولیاء اللہ جو آئے ان کو پاور نہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، سامنے والے کی فوج کے پاس سارے ہتھیار سب کچھ، اور آپ کو نہتہ میدان میں پہنچایا جا رہا ہے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو مقابلہ نہیں ہوا نا۔ تو آپ جب آپ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا تو آپ کو تیار کر کے بھیجا جائے گا۔ اگر کسی نے آپ کو نہتہ بھیج دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ نہتہ بھیج رہے ادھر تو سارے ہتھیار ہیں، شیطان کو تو پاور، اس شیاطین کے چیلوں کو تو پاور، مگر یہ کیسی قوم پیدا ہوئی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کو پاور نہیں ہے اور یہ اللہ کو پاور نہیں ہے۔ حیرت سوچنے والی بات ہے۔ تو کیسے مقابلہ ہوگا، کیسے مقابلہ ہوگا؟ حضرات محترم جب مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی کتابوں سے ہوتا ہے، کبھی زبانوں سے ہوتا ہے، اور سب ہار جاتے ہیں نا تو پھر کرامتوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر اس وقت ساری کتابیں کھل جاتی ہیں، اور اس وقت بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں مان لیتے ہیں اور جن کے دل پہ مہر لگی ہے تو یہ کہہ کر کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ کہہ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے نرم فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم جیسے نوازتے تھے ویسے ہی چھین بھی لیا کرتے تھے، جیسے آپ نوازتے تھے نا ویسے ہی آپ چھین بھی لیا کرتے تھے۔ تو ہم غوث پاک کی عطائیں ہم سنتے ہیں، غوث پاک نے یہ عطا کیا، غوث پاک نے وہ عطا کیا، غوث پاک نے عطا کیا، سنتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بھی سن لیا کرو کہ غوث پاک نے چھین بھی لیا ہے، اور غوث پاک اپنے معاملے میں کبھی جلال میں نہیں آتے تھے۔ اگر آپ ان کو کسی نے ذاتی طور پر تکلیف پہنچائی یا کسی نے کچھ کہا آپ غصے میں نہیں آتے تھے، جلال میں نہیں آتے تھے، مگر آپ جب کسی کو شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو سمجھاتے، اور تب بھی نہیں مانتا تب آپ جلال میں آتے تھے، اور ایسے جلال میں آتے تھے کہ تمہاری ہماری باتیں نہیں، بڑے بڑے اولیاء جن کا نام چلتا تھا، بڑے بڑے علم والے، اگر ان میں کچھ ایسی باتیں دیکھتے کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکرا رہی ہو یا خلاف ورزی کر رہی ہو تو ان کو آگاہ فرماتے، اور پھر نہیں مانتے تو پھر آپ جلال میں آتے۔ ایسے ہی شیخ ابو بکر ہیں، ان سے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شیخ شریعت مطہرہ کو تم سے ناراضگی ہے، تم سے اعتراض ہے، شریعت مطہرہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا کوئی معاملہ، شریعت کو تم سے اعتراض ہے، شریعت مطہرہ کو تم سے ناراضگی ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ یہ بہت سی کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو نظر انداز کرتے تھے اور خلاف ورزی کرتے تھے۔ غوث پاک نے کئی مرتبہ سمجھایا مگر انہوں نے صرف توجہ نہیں۔ ایک دن جامع مسجد میں غوث پاک کا آمنا سامنا ہو گیا، حضور غوث پاک نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ان کے سارے احوال سلب کر لیے جائیں۔ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ شیخ ابو بکر کے سارے احوال، سارا علم سب سلب کر لیا، وہ کورے ہو گئے، کورے۔ اور پھر ان کو فرمایا
کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تو ان کو عراق کے باہر پہنچا دیا اور فرمایا کہ تم بغداد میں داخل نہیں ہونا۔ تو وہ بغداد کے باہر ان کو پہنچایا گیا۔ وہ جیسے میں یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ہے نا، جیسے کسی مجرم کو شہر بدل کر دیا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو فرمایا کہ تم بغداد میں داخل ہو۔ وہ جب بغداد میں داخل ہونا چاہتے تھے تو منہ کے بل گر جاتے، کوئی اور ان کو اگر اٹھا کر آگے لے جاتا تھا وہ بھی منہ کے بل گر جاتا تھا۔ کئی دن ہو گئے، ان کی والدہ نے ایک دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضرت میں نے اپنے بیٹے کو کئی دنوں سے دیکھا ہے، جب میں اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہوں تو گر پڑتی ہوں، تو آپ کرم فرمائیں کہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر لوں اور بیٹے سے کچھ باتیں کروں۔ تو آپ نے کچھ لمحے کے لیے اپنا سر جھکایا، مراقبے میں گئے اور فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹے سے ملاقات کر لینا، ہم اجازت دیتے ہیں، مگر زمین کے نیچے سے وہ آئے گا اور تمہارے کنویں سے بات کرے گا، تم کنویں کے اوپر رہنا، کنویں میں وہ رہے گا، وہ باتیں کرے گا، اور وہ اپنی جب آپ کی بات ختم ہو جائے گی تو پھر وہ عراق میرے بغداد کے باہر چلا جائے گا۔ یہ لوگوں کو بہت حیرت ہوتی ہے جب ایسی کرامت سناتے ہیں نا، کیسے آتا ہے وہ زمین کے نیچے سے؟ ارے تیرے کو پتہ نہیں ہے نا کہ سب اللہ کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو، غوث پاک کو، کیسے آتا تھا؟ تو پہلے تو اللہ کی قدرت پر ایمان رکھ کہ اللہ نے ایسے بندے بھی تیار کر کے بھیجے زمین پر جن کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے۔ تو لوگ مشائخ نے دیکھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار آتے تھے، اپنی والدہ سے بات کرتے تھے کنویں سے اور پھر چلے جاتے۔ کئی دن بیت گئے تو ان کے ایک دوست ہیں مظفر جمال کر کے، وہ بھی مشائخ میں تھے، تو بڑی قریبی دوستی تھی۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے فرما رہا ہے کہ کیا مانگتے ہو بندے مانگو، کیا ہے بندے کیا مانگتے مانگو۔ تو اب جب ایسی ندا سنی خواب میں تو پیارے اپنے دوست کی یاد آئی، کیا میرے دوست کو کے سارے احوال سلب کر لیے گئے ہیں، میرے دوست کو معاف کر دیا جائے۔ بولے اللہ میرے دوست شیخ ابوبکر کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے ولی خاص عبد القادر کا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے کہنے پر سارے احوال ہم نے سلب کیے ہیں۔ اس کے کہنے پر جاؤ، ان کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کو ہمارا پیغام پہنچانا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شیخ ابوبکر کو جو ہے معاف کر دیا جائے۔ تو وہ شیخ جمال کہتے ہیں یہی ہو رہی خطبے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی پاک تشریف لے آیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ شیخ ابوبکر کے احوال جو ہے عبد القادر میرے نائب نے سلب کیے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کی وجہ سے سلب نہیں کیا ہے، اپنی ذاتی اس کا جلال نہیں تھا، اس نے تو شریعت مطہرہ کے پاس جائی اور شریعت مطہرہ کی یہ جناب کوتاہی کرتے تھے، اس کی وجہ سے عبد القادر کو جلال آیا اور عبد القادر نے اس کے احوال کو سلب کر لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا عبد القادر سے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابوبکر کو معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دیا۔ اچھا تم کو اگر زیادہ بوجھ لگ رہا ہو، اتنی باتیں کچھ لوگ نرم دل رہتے ہیں، بدعقیدگی کی طرف ہو جائیں، تو اتنی جب ہم باتیں بتاؤں تو وہ دب جاتے ہیں۔ ابھی ایک سنایا تھا، ابھی دوسرے سنا دیا، وہ بوجھ میں دب جاتا ہے۔ حیران بولے تو مولانا صاحب بولے زمین کے نیچے کی، اب تو یہ اوپر کی بھی بات بتا رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے ان کو معاف کر دو، اللہ بول رہا ہے ان کو معاف کر دو۔ یہ کچھ ایسے نظام بنائے جاتے تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ ہمارے محبوب ہیں، ایک ہوتا حقوق اللہ اور ایک ہوتا حقوق العباد۔ جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے ایسا قانون بنایا۔ حقوق العباد اگر کسی نے سلب کیا ہے تو اگر بندے نے کہا تو اللہ جب تک بندہ معاف نہ کرے، حالانکہ یہاں معاملہ کیا تھا، شریعت کا معاملہ تھا، غوث پاک کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اب میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کو بوجھ لگ رہا ہو تو میں ان کی کتاب سے بتا رہا ہوں جن کو دیوبندی وہابی بھی اپنا مقتدا مانتے ہیں، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، ان کو یہ لوگ بھی اپنا شیخ اور مقتدا مانتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، سمجھے نا؟ اب اور کیا دلیل چاہیے؟ یا تو پھر ان کو اپنا مقتدا ماننا بند کر دو۔ اب شیخ جمال نے جب بیدار ہوئے تو فوراً اپنے دوست کے پاس پہنچے اور کہا ارے مبارک ہو، آپ تو تمہاری بن گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہوا ہے۔ کہا خوش ہو، کہا چلو بغداد چلتے ہیں۔ اب بغداد کی طرف آ رہے ہیں، منہ کے بل نہیں کیوں رہے ہیں،
بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں حاضر ہونے کے ساتھ ہی غوث پاک فرماتے ہیں مظفر جمال تم نے خوب دوستی کا حق ادا کیا، سبحان اللہ، دوست کے لیے مانگ لیا تم نے، آدمی کچھ اور بھی مانگ سکتا تھا مگر اپنے دوست کی تمہیں یاد آئی، کہا تم نے واہ خوب دوستی کا حق ادا کیا، اور غوث پاک نے جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ خود بیان فرمایا، خود غوث پاک بیان فرما رہے ہیں، اور پھر ان کو شیخ ابو بکر کو بٹھایا اور کہا توبہ کرو، پھر انہوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی اور پھر انہیں معاف کر دیا اور اپنے سینے سے لگایا، سینے سے جیسے ہی لگانا تھا سارے احوال پھر ان کے سینے میں لگائے۔ اچھا کسی کو ایسا لگتا ہے کیسے ہوگا، ابے یار کیوں ٹینشن لے رہا ہے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ تاج الدین بابا کا دربار ہے، یہ چندر پور ہے، وہاں کا ایک غیر مقلد مولانا تھا جس کو سینے دھکا مارا بابا نے، سب چھین لیا اور سینے سے لگایا اور سب دے دیا۔ تو تاج الدین کا یہ عالم ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کا عالم کر دو، امام الحق۔ اور کتنے قریب لے آیا جائے، زیادہ قریب آنے کی کوشش مت کر، نہیں تو پاگل واگل ہو جائے گا، میں لگا دوں گا سینے سے، تو حالت سب دینا پڑے، گھر والے پاگل خانہ لے لے کے گھومتے رہیں گے، علاج کرواتے رہیں گے، تو اسی لیے اتنا ہی دیکھو جتنا اللہ دکھاتا ہے، زیادہ کی کوشش مت کرو اور سر اپنا جھکا لو، زیادہ ٹینشن مت لو، بزرگوں مان لو، زیادہ چی چورا مت کرو، انتظار مت کرو کہ ایسا ہوگا، کہیں تم کسی سے مت ٹکرا جانا، سارے گھر والے پریشان ہیں۔ اور آج کل کوئی اتنے لوگ دمدار لوگ نہیں ہیں، سب پیسے پانی والے ہیں، پورا علاج میں فقیر وقیر ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا، نہ خدا میرا نہ رسالے سے نہ ادھر کے رہے گا۔ اللہ آپ کو مجھ کو عمل کی توفیق دے۔